ناظرین السلام علیکم، میں انم سحرا استقبال کرتی ہوں اپنے پروگرام احکام زندگی میں۔ کچھ نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آئیے ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے محترمہ نزہت صاحبہ کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں کچھ سوال ادھورے رہ گئے تھے غسل سے ریلیٹڈ، تو اس کے جواب اور پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ غسل کے دوران کہ وہ جو کلمے کے لوٹے لیتے ہیں حیض میں، حیض میں، غسل جنابت میں، تو کیا لینا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کے لوٹے لینا بھی غسل کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کلمے کے لوٹے لیں۔ جی۔ تو جیسے میں نے پچھلی باری بتایا تھا کہ غسل جیسے وضو پارٹ نہیں ہے غسل کا، کہ ہم بہت لوگ وضو کرتے ہیں اس کے بعد غسل کرتے ہیں، اسی طرح کلمے کے لوٹے لینا بھی غسل کا پارٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کی مرضی، آپ چاہے کلمے کے لوٹے لے لیے، چاہے آپ پورے سورہ یاسین پڑھ کے اپنے اوپر لے لیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں، جو بھی سورہ پڑھنا چاہے، جو بھی دعا پڑھنا چاہیں پڑھیے بالکل۔ لیکن یہ لوٹے لینا، یہ کوئی شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ کوئی کلمے کے لوٹے، جی ہاں، اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے کہ کلمے کے لوٹے لیے جائیں یا کلمے پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا جائے یا اس طرح سے نہایا جائے جس میں کلمہ ہو یا جس میں اور سورے، بلکہ جب بھی غسل کریں گے نیت کے ساتھ کریں گے، جو نیت آپ کی ہے، جس طرح کبھی آپ غسل کر رہی ہیں نیت کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو غسل کرنا ہے جو طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اچھا، ایک سے زیادہ غسل لیے جا سکتے ہیں؟ مثلاً غسل جنابت بھی لینا ہے، غسل جمعہ بھی لینا ہے یا غسل حیض، تو ایک سے زیادہ غسل اگر کرنا ہے کس طریقے سے کرا جا سکتا ہے؟ ایک ساتھ کئی غسل کیے جا سکتے ہیں، جی، اور طریقہ وہی ہے کہ آپ نے کیونکہ اب بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کئی غسل واجب ہو گئے ہیں تو ہمیں سب چیزوں کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا۔ جی، یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں کہ اس کے بھی لوٹے لینے ہیں، اس کو بھی لوٹے ڈالنے ہیں، تو پہلے ایک غسل کیا پھر دوسرا غسل کیا، یہ صرف ویسٹ آف واٹر ہوگا آپ کے لیے، اس کا اور وقت بھی ضائع ہے اور پانی بھی ضائع، اور اس کا بھی گناہ آپ کے سر آ جائے گا۔ آپ کو غسل جب آپ پورا طاہر ہو جائیں، مطلب آپ نے آپ سے جسم کو صاف کر لیا، تو بس آپ کو وہی غسل کرنا ہے جو طریقہ ہے، سر اور گردن میں پانی ڈالنا ہے، نیت کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو 2 یا 3 غسل کرنے ہیں، آپ کو غسل جمعہ بھی کرنا ہے، غسل جنابت بھی کرنا ہے، تو آپ یا غسل زیارت امام حسین کرنا ہے، جو بھی آپ نے 2-3 غسل ہیں آپ کرنے ہیں، تو آپ ایک ہی نیت میں اس کو، یعنی نیت ایک کریں گی اور پھر اس کے بعد غسل کر لیں گی۔ یعنی مثال کے طور پہ غسل کرتی ہوں میں جنابت کا، جمعے کا غسل کرتی ہوں میں قربتاً للہ، یا اور اگر کوئی نیت کے غسل کر رہی ہیں تو وہ بھی اسی میں ایڈ کرتی چلی جائیں گے کہ غسل کرتی ہوں میں اس کا اور اس کا قربتاً اللہ، اور کہہ کے اس کے بعد آپ سر اور گردن کو دھوئیں گے، پھر اپنے رائٹ سائڈ پورشن کو آپ کو دھونا ہے اور پھر لیفٹ پورشن کو اسی نیت سے دھونا ہے۔ اگر وضو کے دوران یا جو ہم نے غسل کرا ہے اس میں ہم نے نیت نہیں کری، زبان سے مطلب نہیں بولا، تو کیا ہمارا صحیح نہیں ہوگا وضو یا غسل؟ دیکھیے، زبان پہ نیت کو جاری کرنا ضروری نہیں ہے، جی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کر رہی ہیں، چاہے وضو ہو، وضو آپ کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وضو کر رہی ہیں۔ کوئی آپ سے مثال کے طور پہ بیچ میں اگر پوچھ لے، آپ نے زبان سے جاری نہیں کیا پر آپ کے ذہن میں کہ آپ وضو کر رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو شروع سے لے کے آخر تک، جب سے آپ نے وضو شروع کیا جب تک آپ نے مسح نہیں کیا، تمام ٹائم تک آپ کا دھیان یہ تھا کہ آپ وضو کر رہی ہیں، مطلب آپ کو نیت ضروری نہیں ہے ذہن میں بھی کہنا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ اگر یہ معلوم ہے تو آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ کیا کرو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کر رہی ہوں، تو زبان سے جاری کرنا نیت کو یہ واجب نہیں ہے، یا ذہن میں اس کو بٹھانا کہ نہیں میں وضو کر رہی ہوں کہنا ضروری نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ اگر ہو جائے تو بھی کافی۔ اسی طرح غسل میں بھی زبان پہ جاری کرنا نیت کو ضروری نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، بس اس نیت سے آپ اپنے جسم پہ پانی ڈالنا شروع کریں کہ وہ غسل میں شمار ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ زبان پہ وہ آئے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ غسل مس میت کب واجب ہوتا ہے؟ جی، غسل مس میت، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ جیسے مرا کوئی بھی اور فوراً لوگوں نے اس کو چھو لیا تو اس کے بعد فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ مجھے غسل مس میت کرنا ہے، بلکہ کہا گیا جو رسالہ عملیہ میں ہے یا جو ہم لوگ تک بات پہنچی ہے ہمارے علماء سے، انہیں نے یہی بتایا کہ جب انسان مرتا ہے، یعنی میت جب ٹھنڈی ہو جائے، یعنی کچھ وقفہ گزر جائے اس کے مرنے کے بعد کہ اس کا جسم گرم سے ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جانے کے بعد سے لے کے جب تک اسے غسل نہیں دیا گیا ہے، غسل میت نہیں ہوا ہے، اس پیریڈ میں اگر کوئی
میت کو چھو لے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ میت سے لگ جائے تو پھر اس پہ غسل مس میت واجب ہو جائے گا. یعنی اگر جسم ابھی گرم ہے اور ابھی انتقال ہوا اور آپ نے اس کو چھو لیا تو آپ پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا جب تک بدن ٹھنڈا نہ ہو جائے. ٹھنڈے ہونے سے لے کے غسل میت تک آپ کو اگر آپ نے چھوا ہے تبھی آپ پر غسل مس میت واجب ہوگا. اچھا، مثلاً جس انسان کے اوپر غسل مس میت واجب ہے اس کو میں نے ٹچ کر لیا تو کیا ہم پہ بھی غسل واجب ہو جائے گا مس میت والا؟ نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی میت کو چھوا ہے صرف اس پہ ہی غسل مس میت واجب ہوگا. اگر کسی اور نے اسے چھو لیا جس نے میت کو چھوا تھا تو اس پہ غسل مس میت واجب نہیں ہے. یعنی اس پہ نہیں ہے کوئی بھی غسل. لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جس نے اس کو چھو لیا وہ نجس ہو گیا، میت کو چھو لیا تو لہٰذا وہ نجس ہو گیا. تو اگر ہم نے اسے چھو لیا یا اس کے گلے لگ کے، کیونکہ تعزیت کے لیے تسلیت کے لیے لوگ آتے ہیں، بچوں نے اپنے باپ کا یا ماں کا یا اپنے چاہنے والے کو مٹی چھوئی ہے تو اس کے بعد لوگ آنے کے بعد جلدی پرسہ دینے میں تھوڑا سا کتراتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس پر اگر میں نے اس کو چھو لیا تو یہ مجھ پر بھی واجب ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی اور اگر آ جائے اور کوئی اور اس شخص سے ملے جس پر غسل مس میت واجب ہے تو اس کو چھونے سے اس پر واجب نہیں ہوگا. ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نجس ہے تو جو بھی وہ کپڑا پہنا ہوگا وہ نجس تو ہوگا، اور اگر پاک ہونے کے بعد وہ کپڑا پہنے، وہی کپڑا پہنے جو نجس تھا، اور اس کو بعد میں دھیان آئے کہ اس نے اس دوران پہنا تھا جب وہ نجس تھا، تو کیا اس کی نماز قضا اس کو کرنی پڑے گی؟ جیسے کوئی انسان نجس رہا ہو اور اس نے عین نجاست بھی لگ گئی اس کپڑے لباس میں، مثال کے طور پہ نجس ہو گیا، اس میں کچھ ایسی چیز لگ گئی ہے، خود بھی نجس تھا یا نجس چیز لگ گئی ہو ایسی اس میں، یا خون ہی لگ گیا ہے اس میں، تو کوئی ایسی چیز جو نجس خود بھی تھا اور اس کپڑے پہ بھی، اس لباس پہ بھی نجاست، عین نجاست آ گئی ہے، تو اگر بھولے سے اس نے اسی لباس میں نماز پڑھ لی، اگر اسے اس وقت دھیان نہیں تھا، اگر وقت کے ساتھ، اگر مان لیے وقت نہ نکلا ہو تو وہ دوبارہ نماز پڑھ، یعنی اس کو اگر ظہر کا وقت نہیں نکلا، اس کو بعد آیا کہ میں نے تو اس لباس میں نماز پڑھ لی اور کو ظہر کا وقت ابھی ہے میرے پاس، تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پاک کپڑوں میں پڑھے. لیکن اگر ٹائم نکل چکا ہے، یعنی ظہر کا وقت نکل چکا ہے، عصر کا وقت نکل چکا ہے، یعنی اب وہ نماز بھی قضا ہو چکی ہے، تو اسے اب نماز کو قضا کرنا پڑے گا. یعنی اب اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ جو ہم نے لباس پہنا تھا وہ اس میں عین نجاست لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کپڑے میں جو میں نے نماز پڑھی وہ نماز صحیح نہیں ہے، چاہے لا علمی میں پڑھی ہو، لہٰذا اسے جو یاد نہیں رہا تو لہٰذا اب اس کو یہ نماز دوبارہ قضا کرنی ہوگی اور اس کی قضا کی ادا کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ فار. انشاءاللہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ لوگ ایسے ہی ہمیں اپنے سوال بھیجتے رہیں اور آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. پھر ملاقات ہوتی ہے نئے سوالوں کے ساتھ. اجازت دیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.